اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باب نمبر 3 کر رہے ہیں اور اس کا لانگ کویشچن نمبر 4 کر رہے ہیں۔ لانگ کویشچن 4 کا جو پہلا پارٹ تھا ہم نے کر لیا کہ ہندوستان پر امیر تیمور کے حملے جو تھے ان کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم نے حملوں کے اثرات جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ ان کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ تو امیر تیمور جو تھا وہ 1398 میں ہندوستان میں ایک طوفان کی طرح داخل ہوا، ٹھیک ہے جی، قتل و غارت جو ہے وہ کرتا چلا گیا، طوفان کی طرح، زلزلے کی طرح یہاں پہ داخل ہوا ہندوستان کے اندر۔ امیر تیمور 1398 میں داخل ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے آ کر تباہی مچا دی اور وہ سمرقند واپس لوٹا 1 سال کے بعد 1399 میں، ٹھیک ہے جی۔ ہندوستان وہ آیا، اس نے تباہی مچائی اور سمرقند واپس لوٹا 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ تو اس 1 سال کے عرصہ میں جتنے مارکے ہوئے اس کی تفصیل ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے دیکھنے اثرات۔ تو سب سے پہلے جو اثر پڑا دہلی سلطنت کی تباہی، دہلی سلطنت کی تباہی۔ دہلی سلطنت پر حملے کے باعث دہلی کی سلطنت جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ دہلی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل، ٹھیک ہے جی، یعنی دہلی جو ہے وہ کٹ چکا تھا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جون پور، گجرات، بنگال اور پنجاب، جون پور، گجرات، بنگال اور پنجاب جو ہے انہوں نے اپنی علیحدہ جو ہے وہ خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، خود مختار حکومتیں قائم، ٹھیک ہے جی۔ پہلا نقصان یہ ہوا، تباہی ہوئی کہ دہلی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا۔ جون پور، گجرات، بنگال اور پنجاب جو ہے یہاں پر خود مختار حکومتیں قائم کر لی گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر امیر تیمور کی فوج نے قتل و غارت کی اور لوٹ مار بھی کی۔ امیر تیمور کی فوج نے قتل و غارت اور لوٹ مار کی اور یہاں پر جو دولت تھی اس کو خوب لوٹا، دولت کو خوب لوٹا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ان کو جو بھی دولت ملی انہوں نے جو ہے وہ اکٹھی کی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اور کیا ہوا کہ دہلی کی جو مرکزی حکومت تھی، دہلی کی مرکزی حکومت بہت کمزور ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے پہلا پوائنٹ دیکھا کہ دہلی کی سلطنت جو ہے وہ تباہ ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، یہ علاقے جو ہے وہ الگ انہوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں اور امیر تیمور کی فوج جو تھی انہیں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا اور دولت جو ہے وہ لوٹ کر ساتھ لے گئے۔ اس کے باعث یہ سب کچھ ہونے کے باعث کیا ہوا، دہلی کی مرکزی حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اب جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جس پر اثرات، ایک ہے بدامنی پھیل گئی، قحط آ گیا اور اموات، بہت زیادہ اموات ہوئی۔ اب یہاں پر
جب امیر تیمور جو ہے وہ واپس لوٹا ہے، جن علاقوں سے وہ گزرتا چلا گیا وہ فصلوں کو تباہ کرتا چلا گیا اور شہروں کو تباہ کرتا ہوا چلا گیا۔ جن علاقوں سے امیر تیمور گزرا، شہروں اور فصلوں کو تباہ کرتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، جن علاقوں سے بھی گزرا وہاں پر شہروں اور فصلوں کو جو ہے وہ تباہ کرتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہاں پر ہندوستان کے اندر زبردست قحط پڑا۔ جانے کے بعد یہاں زبردست قحط پڑا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہ تھیں، زبردست قحط پڑا۔ اور جب قحط پڑتا ہے تو لازمی بات ہے بد امنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بد امنی نے ڈیرے ڈال لیے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بد امنی پھیلی اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں بے گناہ لوگ قتل کیے گئے، اور یہاں پہ بے چینی اور بد امنی پھیل گئی عوام کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اور ملک کو کیا نقصان ہوا اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر بد امنی پھیلی، قحط پڑا اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ملک کی معاشرتی اور سیاسی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ملک کی معاشرتی سیاسی حالت جو تھی بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس تمام اعمال کو کرنے کے بعد جو تغلق خاندان تھا اس کی رہی سہی کسر بھی جو ہے وہ عزت کی ختم ہو گئی۔ تغلق خاندان کی عزت بالکل ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، جو کچھ بچی ہوئی تھی اس نے اس کی کسر پوری کر دی، اور ان کی جو خاندان تھا اس کی جو عزت تھی رہی سہی وہ بھی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کو اسٹوڈنٹ ہم ریوائز کرتے ہیں کہ امیر تیمور نے جو حملے کیے تھے ان کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امیر تیمور ہندوستان میں 1398 میں داخل ہوتا ہے اور ایک طوفان کی طرح داخل ہوتا ہے، ایک زلزلہ آ جاتا ہے جب وہ داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتا ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس پورے سال کے اندر 1399 میں واپس سمرقند لوٹ جاتا ہے۔ ایک سال کے اندر اس نے جو کچھ تباہی کی، ٹھیک ہے، اس کے کیا اثرات نکلے ان کے پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دہلی سلطنت کی تباہی۔ دہلی سلطنت جو تھی وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ جون پور، گجرات، بنگال اور پنجاب جو تھے وہاں پر ایک خود مختار حکومتیں قائم کر لی گئیں۔ اس کے بعد امیر تیمور کی فوج نے وہاں پہ قتل و غارت کی، لوٹ مار کی، اور جو کچھ ان کو ملا، جتنی دولت ملی وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور اس سے کیا ہوا کہ جو دہلی کی مرکزی حکومت تھی وہ بہت کمزور ہو گئی۔ بد امنی، قحط اور اموات، جن علاقوں سے امیر تیمور گزرا وہاں پر اس نے شہروں کو اور فصلوں کو تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر جب امیر تیمور یہاں سے واپس لوٹا تو یہاں پر ہندوستان کے اندر زبردست قحط پڑا، اس سے بد امنی پھیلی، اور یہاں پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر کیا ہوا کہ لوگ بھوک سے بھی مر گئے، بھوک کتنی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اس سے بھی لوگ بہت زیادہ مرے، اور ملک کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی، معاشی طور پر، معاشرتی طور اور سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ خراب صورتحال تھی، جس سے کیا ہوا کہ تغلق خاندان کی جو رہی سہی ساکھ تھی، جو عزت تھی، وہ بھی خاک میں مل گئی۔ تو
تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.